بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مریم زیبا، ہوم اسکولنگ کنسلٹنٹ PRC. آج میں بات کروں گی کہ بچوں کے اندر نماز کا شوق کیسے پیدا کریں. تو اس میں کچھ طریقے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے بچوں کے اندر نماز کے شوق اور رغبت پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمیں بار بار ان کو نیگ نہ کرنا پڑے اور ہمیں ہر وقت ان کو ہدایت دینی نہ پڑے. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور بچوں کو صرف یہ کہنے کے بجائے کہ نماز پڑھو، نماز کا وقت ہے، ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز کیوں ضروری ہے. تو ان کو وہ والی حدیث ضرور سنائیں جس میں معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا تھا، عرش پہ بلا کے، عرش کے قریب سدرۃ المنتہا پہ بلا کے. اور پہلے کی 50 نمازیں تھیں، پھر اس کے بعد ریڈیوس ہو کے 5 ہو گئیں، اور 5 کا ثواب بھی 50 نمازوں کے برابر ہے. اس کے بعد ان کو یہ بتائیں کہ نماز اصل میں ہے کیا. جیسے اگر میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ہے کہ نماز کیوں ضروری ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو میں اس کو بتاتی ہوں کہ دیکھو نانا جی فوت ہو گئے، تو ان کی باڈی کو ہم نے زمین میں دفن کر دیا. وہ ان کی باڈی جو ہے وہ زمین جو ہے اس کو ڈائجسٹ کر چکی ہے، لیکن جو ان کی کیا چیز پرسسٹ کرتی ہے، کیا چیز ہے جو ہمارے اندر جو ہے وہ محفوظ ہے، وہ ہے روح. وہ ہماری روح ہے، اور ہمارا جسم جو ہے وہ روح کے لیے ایک لباس کی طرح ہے. دنیا میں ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیں اور ہم سب نے فوت ہو جانا ہے، کوئی بھی ہمیشہ یہاں پہ نہیں رہتا. یہاں پہ ہم ایک ٹریولر ہیں جو دنیا کا اصل پرسپیکٹو ہے ان کو دیں. تو ہمارا جسم جو ہے، ہمارے جسم کو جو تھوڑا، ہمارا جسم جو ہے ہمارے روح کے لیے ایک ڈریس ہے. اس ڈریس کو ہم مینٹین رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ہیلدی کھانا کھاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں. لیکن ہمارے روح کے لیے بھی تو کوئی فوڈ کی ضرورت ہے نا، روح کا بھی کوئی کھانا ہونا چاہیے. آپ بتاؤ کیا ہونا چاہیے روح کا کھانا. تو وہ سوچ کے بتائے گا، کچھ کرے گا تو آپ کہیں کہ روح کا کھانا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز ہے، دعا ہے، اذکار ہے. تو ہماری روح کو جو ہے، اور ہماری باڈی تو یہی رہ جائے گی، لیکن روح وہ ہوگی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو پل صراط سے گزرے گی. اور جتنی ہماری روح اسٹرانگ ہوگی، اندھیرے میں اتنی ہی لائٹ ہماری اسٹرانگ ہوگی. تو ہماری روح کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے قبر میں بھی اسی کی وجہ سے روشنی ہوگی، اور جو ہے پل صراط پر بھی ہمیں ہیلپ کرے گی پاس ہونے کے لیے. اور جو روشنی ہوتی ہے وہ اس کی اتنی روشنی ہوتی ہے جتنی اس کی وضو کرنے کی جگہوں کی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے وضو کرنے کی جگہوں کو روز اچھی طرح سے دھونا ہے، اس وجہ سے تاکہ ہماری روشنی زیادہ ہو جائے. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ سورہ کوثر کی تفسیر کو تھوڑا ڈسکس کریں. ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لیکچر نہیں دینا، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مکالمے کرنے ہیں. ان کو بتانا ہے کہ جب جو ہے وہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہوں گے سب لوگوں کی، تو وہ پتہ ہے ہمیں کیسے پہچانیں گے. وہ پہچانیں گے ہمارے وضو کرنے کی جگہوں کی وجہ سے. وہ دیکھیں گے کہ سب لوگوں کے میں سے جو ہے کچھ لوگ ہیں جن کے منہ، چہرے، پاؤں اور بازو جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، اور انہی کو پہچان کے انہی کو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جو برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور کیا تھا ایک اور چیز تھی، اور دودھ کی طرح سفید ہوگا. تو جب جو پانی پیے گا اس کو جنت میں پہنچنے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو ان کو دن کے 5 وقتوں میں ہر دفعہ نماز کے لیے نماز پڑھو کہنے کے بجائے کیا کہنا ہے، دن میں ایک دفعہ یہ ضرور بتانا ہے کہ ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں. ان 3 ریزنز کے علاوہ آپ اور سرچ کر سکتے ہیں، اپنی تفسیر کے قرآن میں ڈھونڈیں، حدیث میں ڈھونڈیں، اور کوئی ایک حدیث جو ثواب اور اچھی موٹیویشن والی حدیث ان کو پڑھ کے سنائیں. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے وہ ہے بی اے پازیٹیو ایگزامپل. ایک ان کے لیے مثبت جو ہے ایک رول ماڈل بنے. جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا، چھوٹا سا بچہ ہو، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، تو کہیں گی اذان ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے کال کر رہے ہیں، مجھے جانا ہے، مجھے سارے کام چھوڑ کے جانا ہے. جب کہتا ہے مؤذن حی علی الفلاح، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز سے کامیابی نکال کے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کس کے اندر ڈالی ہے، نماز کے اندر ڈالی ہے. آئی کانٹ مس اٹ، آئی نیڈ ٹو گو، آئی ہیو ٹو گو.
میری روح کو غذا چاہیے، میرے روح کو نرشمنٹ چاہیے، اور یہ کہہ کے آپ اٹھ کے نماز پڑھیں، بول کے نماز پڑھیں ان کو. اور میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ ہے، میں لیٹ نہیں ہو سکتی، مجھے نماز پڑھنی ہے. اس طرح کے مثبت پیغامات دے کے ایک رول ماڈل کی طرح آپ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے ان کو دکھائیں، جاتے ہوئے پڑھیں. اور نماز کے اندر ڈیپ بریدنگ کر کے خود کو پرسکون کر کے خشوع خضوع خود قائم کر کے اس کے اوپر خود توجہ دے کے نماز پڑھیں. اور نماز کی آخری دعا جو ہے وہ ہم سب کو یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ آخری دعا جو ہے وہ اس میں ہم اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے وہ اسی لیے نمازی پیرنٹس کے بچے نمازی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر نماز میں وہ یہی دعا کرتے ہیں. اور کچھ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے جاتے تھے اور اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے تھے کہ بچے یہ تمہارے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نیک والدین کی دعا، نیک والدین کی عبادت ان کے بچوں کو نفع دیتی ہے. تو ان کے لیے جو ہے یہ رول ماڈل بنے، خود اپنی نماز میں محنت کریں. جیسے دعائے استفتاح ہے، بہت ساری ورائٹی ہے دعائے استفتاح کی، تو مسنون دعاؤں کی کتاب سے دیکھ کے چن کے کوئی نئی دعا سلیکٹ کریں، اس کا ترجمہ سمجھ کے پڑھیں، خود نماز میں توجہ دیں، تو بچے خود بخود ہی راغب ہو جائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ نماز ایک دم 9 سال یا 10 سال کی عمر میں ہم لاگو نہیں کر سکتے. اس کے لیے جب بچے چھوٹے ہوں تب سے شروع کریں. جیسے بچے حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز شروع کرو، اور اگر 10 سال کی عمر تک بچہ نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر سختی کرو، اور ہلکا پھلکا مارنے کی بھی توقید ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا کسی بچے کو، کسی عورت کو، لیکن اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سیریسنس، معاملے کی سنجیدگی، معاملے کی اہمیت کا ہمیں پتہ لگتا ہے. تو جب بچہ 4-5 سال کا ہی ہو تو اس وقت سے جب وہ دیکھے گا ہمیں اور ہماری باتیں سنے گا تو خود ہی راغب ہو جائے گا. اس کو اپنے ساتھ حوصلہ افزائی کریں، اس کو اپنے ساتھ نماز کرنے کے لیے. اور 7 ایئرس میں جب نماز پڑھنے کے لیے سکھانا ہے تو نماز کی دعائیں سکھائیں، ایک ایک دعا سکھائیں. رات سونے سے پہلے ہم بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. اور پھر بچے جب 7 سال کا ہو تو ایک نماز پڑھائے، 6 منتھس تک ایک نماز پڑھے، پھر اس کے بعد 2 نمازیں پڑھے، 3 اس طرح چھوٹے سٹیپس سے شروع کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے نماز کے لیے ایک ویژول چیزیں بھی بنائیں. جیسے نماز کا چارٹ ہے، گوگل کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو نماز کے اسکیجولز ملیں گے، منتھلی پلانرز ملیں گے جس میں آگے ٹک کرنے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہیں. ان کو پرنٹ کر کے پوسٹ کریں، بچے ان کے اوپر ہر نماز پڑھنے کے بعد ٹک کریں. یا پھر جس طرح سے گھڑیوں، آپ نے مسجد میں دیکھا ہوگا وہاں پہ ہر نماز کے لیے الگ گھڑی لگی ہوتی ہے، اس طرح کے بچوں کے ساتھ مل کے آرٹ اینڈ کرافٹ کر کے وہ بنائیں. اور ہر نماز کا ٹائم جو ہے وہ اس گھڑی کے اوپر بنائیں، اور اس کو جیسے نماز کا ٹائم چینج ہوتا ہے تو وہ وقت بھی چینج کر لیں. اور بچے کے لیے تھوڑا سا ٹک مارک کرنے کے لیے دے دیں کہ جیسے آپ نماز پڑھ لو ادھر ٹک کر لو. اور ایک منتھ میں اگر آپ کی اتنی نمازیں پوری ہو گئیں تو ہم یہ کر لیں گے، یہ سیلیبریٹ کریں گے، اور آپ بہت اچھا ہے، آپ نے اچیومنٹ دیکھو. اور اگر وہ کر لے، ٹک مارک کر لے، تو اس سے کہنا اب کیسا فیل کر رہے ہو، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا کہ آپ نے 5 نمازیں کی، اور کتنا محسوس ہو رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے. مٹیریل چیزیں بے شک دیں، انعام بے شک دیں، لیکن جو فلفلمنٹ ہوتی ہے، جو کسی کام کو مکمل کرنے سے جو اطمینان ہوتا ہے، اس کو بھی فروغ دیں، اس کے بارے میں بات کریں، بچے سے اس کے محسوسات پوچھیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلی بات آتی ہے کہ آپ جب نماز کی ایج پہنچے تو آپ سب کو بتائیں بچے کے سامنے کہ بچہ جو ہے 7 سال کا ہو گیا، اب وہ نماز پڑھے گا، اپنی نماز اس نے شروع کرنی ہے، یہ کہہ کے اس کو سیلیبریٹ کریں. اگر آپ کوئی پارٹی کر سکتے ہیں بچوں کی تو بے شک کر لیں. اور ان کو جو ہے اس موقع پر اس کو کوئی الارم کلاک، کوئی نماز کا کوئی پریئر میٹ دیں، کوئی حجاب، ٹوپی، اس طرح کی کوئی چیز دیں، تو تاکہ اس کو اور زیادہ ویزیبل ہو جائے چیز. اور پھر اس کے بعد جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کریں. اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں. پھر جیسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
اچھا کوئی آپ کو ہر وقت گفٹس دے، ہر چیز آپ کو دے، آپ کی خیال رکھے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو تھینک یو کہنا چاہیے، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سب کچھ دیا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، شکر ادا کر کے۔ اور اسی طرح اگر وہ نہ کرے تو کہ اچھا آپ کا پیٹ ہے یا آپ کی کوئی چیز ہے، وہ آپ اس سے بہت پیار کرتی ہو، ہر چیز اس کے ساتھ کرتی ہو، لیکن وہ آپ کو پیار نہ کرے، وہ آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چلا جائے، آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ ہمیں سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز دیتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے گریٹفل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جائیں گے، شکر گزار نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگے گا۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، ایسے کہہ کے ان سے ساتھ ڈائلاگ کریں، اور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے کریں۔ اور ایک جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ ہوئیں اپنے اس تعلم کے بارے میں، خود جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہوئیں، مسلسل اس کے اوپر کوشش کریں۔ یہ کوشش وہ ہے جس کا اجر جنت ہے، کیونکہ ہم اپنے بچے کی تربیت کے لیے جس تسلسل کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہم ڈیلیبریٹلی محنت کر رہے ہیں، ہم سوچ سمجھ کے محنت کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے، عمدہ چیز ہے۔ تو اس کے بارے میں خیال رکھیں، اور دن میں کوشش کریں کہ اپنے شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مل کے جماعت سے نماز پڑھیں۔ باجماعت نماز ایک فیملی جو ہے وہ ٹریڈیشن ہو، اور سب سے اہم جو ہے وہ دعا کریں، خوب ساری دعا کریں۔ جہاں دوا کا اثر ختم ہوتا ہے وہیں سے دعا کا اثر شروع ہوتا ہے، تو دعا جو ہے ہر چیز کی چابی ہے، تو دعا میں اپنے بچوں کو، خود کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔